حضرت عروہ ابن مسعود آتے ہیں، کہتے خالہ جان کیسی زندگی گزرتی ہے خالہ جان؟ سیدہ عائشہ کہتے ہیں کیا بتاؤں بیٹا، 3 مہینے ایک سورج نکلتا پھر ڈوبتا، پھر نکلتا پھر ڈوبتا، پھر 3 مہینے گزر جاتے، اسودین کھجور اور پانی پہ زندگی گزرتی تھی۔ کس کا گھر ہے؟ شاہ کونین کا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے، تیرے حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ میرا حساب آسان لے لینا، میرا حساب آسان لے لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر جو 5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرے، نہیں، اتنے جلیل قدر صحابی، 10 جنتی صحابہ میں دوسرے نمبر پر، 10 مبشرہ میں، اتنے بڑے صحابی روتے تھے، کاش عمر ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، کاش بچپن میں مر گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پرندے کو دیکھ کر افسوس کرتے، زندگی تیری بھی ہے میری بھی ہے، اے پرندے تجھے موت ہے مجھے بھی موت ہے، لیکن تیرا حساب کتاب نہیں، عمر سے کیا کیا حساب ہوگا۔ حضرت عمر روتے تھے جنت کی خوشخبری پانے کے باوجود۔ انتقال ہو گیا، کون بھی نہیں بولتا عبداللہ کا جنازہ نہیں بولتا، ایسا مر گئے، جنازہ کب لے جا رہے ہیں، میت کب اٹھا رہے، لاش کہاں لائی جا رہی ہے، یہ نہیں بولتا عبداللہ کا جنازہ، بولتے کہ بہت کم لوگ نام تک نہیں لیتے مرنے کے بعد۔ جنازہ کب لا رہے ہیں، جنازہ کب اٹھا رہے ہیں، میت کب اٹھائی جا رہی ہے، لاش کہاں لائی جا رہی ہے، نہیں، یہ نہیں کہ حاجی عبداللہ کا جنازہ، عبد الرحمن کا جنازہ ہے، پل نہیں دے دی، نام تک، عزت ٹائٹل سب ختم، اب صدر نہیں رہے، امیر نہیں رہے، کون بھی سب ختم۔ بے نمازی اور اس کے پاس بھی وہی فرشتے، من ربک لا ادری ما دینک لا ادری من رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بولتے کفن کے کپڑے اتار دو، آگ کا لباس پہنا دو، اس کی خبر میں آگ بچھا دو، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، پھر چوتھا حکم ہوتا ہے اے زمین یہ مسٹر فلاں، اب مسٹر انڈیا، مسٹر جاپان، مسٹر امریکہ، اور جنٹل مین آیا ہے دبا لے، تو اللہ کے حکم سے یہ زمین ایسے دباتی ہے ایک بے نمازی کو، کافر کو، مشرک کو۔ بیہقی کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی پوری باڈی ایک بال کی طرح ہو جاتی ہے، زمین دباتی اللہ کا۔ پھر اتنا ہی نہیں، 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے مسلط ہوتے ہیں، 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے مسلط ہوتے ہیں، ایک سانپ اسدہ دکھے تو بھاگ جاتے، 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے قبر میں۔ پھر وَعَلَيْهِ أَعْمَى وَأَصَمَّ، آنکھ سے اندھا، کان سے بہرا، نہ دیکھنا آتا نہ سننے آتا، مَعَهُ مِزْرَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا دیتے ہیں اور وہ مارتے رہتا ہے بے نماز انسان کو، بے دین انسان کو، کافر کو، مشرک کو۔ اللہ بچائے بابا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔
بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات فخر موجودات سرور گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا سید الاولین والآخرین سید اولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یا جس عنوان پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے فکر آخرت اور دنیا کی حقیقت۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا کمال نہیں ہے، سنانا کمال نہیں ہے۔ رب کو سننے والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، سنانے والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے نا۔ اب یوٹیوب پر دیکھیے مجھ جیسے کتنے بڑے سے بڑے علماء آپ کو مل جائیں گے، ہے نا۔ اور میرے کو بھی روزانہ تقریباً 20 کروڑ لوگ روز دیکھتے ہیں مرسی ٹی وی کے ذریعے، لیکن کمال نہیں ہے۔ کمال کس میں؟ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 10 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت پڑھا۔ یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی موت کے بہانے ان کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو اس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فَقَدْ فَازَ، پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا ہے دنیا کی زندگی؟ دھوکے کا ساز و سامان۔ کون بول رہا؟ اللہ سے بول رہا۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے۔ نہیں، انسان ارمانوں سے بڑے بڑے محلات بناتا ہے، کروڑوں کے بنگلے بناتا ہے، کیا کہ بچے کا اچھا مستقبل بنے گا نا، بول کو بڑے تکلیفوں کے ساتھ ڈاکٹر انجینئر بناتا ہے، اچھے بہو اسی لیے لاتا ہے کہ میرے گھر میں اچھی بہو آئے گی تو ہو سکتا ہے میرے گھر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یعنی ہر انسان کی یہ سوچ ہے نا۔ کیوں کماتا ہے بھائی؟ کہ میں اچھا رہوں، میرے بیوی بچے اچھے رہیں۔ بچوں کیوں پڑھاتا ہے؟ بچوں کا مستقبل اچھے بننا، ہے نا۔ ہماری جو کوشش ہے نا دنیا کے حد تک ہی ہے، اور ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ سوچ رہے ہیں کیا؟ نہیں سوچ رہے۔ بیٹے کی شادی 4-5 مہینے کے بعد ہے، اب نہیں ہے، رمضان کے بعد ہے، لیکن پلان اب سے ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، حج کو جانا ہے، کب جانا ہے؟ ابھی 6 مہینے ہیں، ہے نہیں، لیکن پورے پیسے بھر کو تیاری اب سے شروع ہو رہی۔ عمرے کو جانا ہے، مہینہ پہلے تیاری ہے۔ کاروبار کرنا ہے، ہر چیز کی تیاری ہے۔ اگر تیاری نہیں ہے اس لمبے سفر کے لیے جس کے اوپر جو چلا گیا ہے آیا ہی نہیں ہے۔ ہمیں دیکھے ہمارے بابا گئے، ہم دیکھے ہمارے دادا گئے، ہمارے رشتہ دار گئے، بھائی گئے، کوئی آیا نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر غفلت ہے، بے حسی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ابھی بھی منی میک منی، دنیا دنیا۔ آج جو مسلمان 170 سے 200 کروڑ ہو کر ذلیل ہے نا، رسوا ہے کہ نہیں؟ کیا پوزیشن ہے مسلمانوں کی بولے پوری دنیا میں؟ کیوں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا ان تدعا علیکم الامم، تم پر باطل پرست طاقتیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ دعوتوں میں کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ہے نہیں؟ جلسے میں ذرا تاخیر ہو تو کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں؟ جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، امتیں باطل پرست طاقتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام نے کہا نحنو یومئذ فی قلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہم تعداد میں کم رہیں گے، مائنرٹی رہیں گے اس کے واسطے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم بہت رہیں گے، بہت رہیں گے، لیکن غسال ان کا غسال سیل، تمہاری حیثیت وہ سمندر کے پانی کے تھپیڑے کھا کر یا ندی وغیرہ کے کنارے پہ جو برگ جمتا ہے نا، جھاگ جس کو کہتے ہیں، یا بالٹی میں پانی ڈالو پھر سرف ڈالو تو کیسے برگ آتا ہے، تمہاری حیثیت ایسے ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میجورٹی میں رہیں گے، 200 کروڑ معمولی بات ہے؟ ہاں، یہودی 2 کروڑ بھی نہیں ہوں گے پوری دنیا میں، ہاں، لیکن دیکھو 200 کروڑ ہے، 57 سے 60 اسلامک ممالک ہے، کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے تمہارے اندر ایک بیماری آئے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے جو ہر مسلمان کے اندر آئے گی، بڑے چھوٹے سب کے پاس؟ اللہ کے نبی صاحب ہاں کیا ہے اللہ کے رسول؟ من وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صاحب حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج یہی ہے نا، ہاں، کون آدمی مرنا چاہتا ہے؟ بولو کوئی بھی نہیں، میرے سے لے کر آپ میں سے ہر فرد بھی، ہر کوئی جینا چاہتا ہے، نہیں؟ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لوگ پھر بھی غفلت کا شکار ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی پہلی آیت، حساب و کتاب کا قریب آ چکا، لوگ پھر بھی غفلت کا شکار ہیں۔ کتنا قریب آ گیا ہے، کتنا قریب آ گیا؟ اب ایک چھوٹے بچے سے بیٹا تم اٹھو، سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہے نہیں؟ بچے کو یاد ہے سوتے وقت کی دعا، وقت کتنا قریب ہے دیکھو، بیٹھو بیٹا ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموتو میں مر رہا ہوں، ماتا یموتو موت سے، اموت میں مر رہا ہوں، کوئی نہیں بولتا میں سو رہا ہوں، ورنہ انوم میں سو رہا ہوں، انوم کے الفاظ نہیں ہے۔ اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموتو میں مر رہا ہوں، واو آ گیا، اور تیرا کرم، تیری نوازش، تیرا احسان، تو نے اجازت دیا میں اٹھوں گا، بیوی بچوں کی شکل و صورت کو دیکھ لوں گا، کاروبار کو سنبھال لوں گا، نہیں؟ آج رات ہونے سے پہلے موت آ سکتی ہے۔ اب میں یہی دعا پڑھ کے سو جاتا ہوں، میں الحمدللہ اچھے ہٹے صبح سے پیارے انداز سے نکلا بیوی بچوں کو، اگر میں یہ دعا پڑھا، اللہ نہ کرے اگر موت ہو گئی، مر گیا تو کیا بولیں گے؟ ہاں مولوی صاحب تھے، آپ ایمبولینس میں ڈال کر بھیجیں گے، نہیں؟ لیکن میرے بیوی بچوں پہ کیا گزرے گا؟ نہیں سوچے انسان، ہر جگہ انسان۔ اسی لیے صبح اٹھ کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ تیرا شکر ہے،
تو نے میری جان کو لے کر میری بیوی کو بیوہ نہیں بنایا، میرے بچوں کو یتیم نہیں بنایا، میرے کاروبار پہ بریک نہیں لگایا، میرے ہنستے کھیلتے گھر والوں کو روتا اور بلکتا نہیں چھوڑا۔ صبح اٹھ کر کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی، بعد ما اماتنی، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا۔ ہر دن صبح زندگی روزانہ مل رہی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، وضعت جنبی، اللہ بستر پر آ گیا ہوں، اپنی پیٹھ کو لگا دیا ہوں، فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، ابھی تھوڑی دیر میں میری جان اس بستر سے تیرے پاس آنے والی ہے، فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا، اگر تو روک لے میری جان کو، اگر تو روک لے کوئی تیرے فیصلے کو آڑے آنے والا نہیں۔ فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، اگر تو میری جان کو روک لے تو اللہ مجھ پہ رحم کر۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو میری جان کو اجازت دے دنیا میں جانے کی، حفظتها فاحفظها كما حفظت عبادك الصالحین، ایسے میری حفاظت کر جیسے نیک بندوں کی تو حفاظت کرتا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ میں آیا تو بستر پر ہوں، پیٹھ لگا رہا ہوں، سو رہا ہوں، میری تھوڑی دیر میں میرے آنکھ بند ہوں گے، میری جان تیرے پاس آئے گی۔ آ تو گیا ہوں بستر پہ سونے کے لیے، میری جان تیرے پاس آئے گی، اگر تو نے میری جان کو روکنے کا فیصلہ کر لیا، میرا رزق ختم ہو گیا، فرحمها، رحم کر میرے پہ رحم کر۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر دوبارہ کل جینے کا موقع تو دے رہا ہے، میری ایسی حفاظت کر جیسے نیک لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا۔ تو کبھی بھی میری اور آپ کی زندگی کا ڈورا ٹوٹ سکتا ہے۔ نہیں؟ کیا لائے تھے بابا؟ کیا لے کے جائیں گے؟ کاروبار لائے تھے؟ سوٹ بوٹ پہن کے آئے تھے؟ ہاں؟ معلوم تھا کہ آپ فلاں گھرانے میں پیدا ہوں گے؟ ہاں؟ معلوم تھا کہ آپ کا استقبال کون کرے گا؟ پتا تھا کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ کیسے آئے تھے؟ کھیلتے آئے تھے؟ ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے آئے تھے؟ ہاں؟ کیسے آئے تھے؟ ٹیا میاں کہتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے، ہے نا؟ اسی لیے امام حسن بصری، بہت بڑے امام تھے نا امام حسن بصری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی کے لڑکے تھے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے لڑکے تھے حسن بصری، ہے نا؟ بہت بڑی شخصیت تھے۔ کہتے ہیں حضرت انسان سوچ، تو ایک ایسا بد نصیب تھا، تو جب آ رہا تھا دنیا میں رو رہا تھا، اب تو اس حال میں دنیا سے جانا کہ تو ہنس رہا ہو۔ بھئی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، بچوں کو چھوڑ رہا ہے، کاروبار کو چھوڑ رہا ہے، آدمی ہنستے جائے گا؟ ہنستے جائے گا؟ گئے کیا کسی کے بابا ہنستے ہوئے؟ نہیں نا۔ لیکن قرآن میں کہتا اللہ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آج تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ مومن مرتا ہے نا، یموت المؤمن بعرق جبینہ، اس کو خالی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، اتنا تکلیف زیادہ نہیں ہوتی مومن کو۔ کیوں؟ سورہ حمیم صدہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی، وہ فی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ مرنے کے ٹائم پر فرشتے آ کو بولتے ہیں، بیوی کو چھوڑا کیا بھی غم نہ کر، اللہ تیرے کو دے، ماں کو چھوڑا غم نہ کو کر، بچے غم نہ کو کر۔ اور موت کیسے آتی؟ بولنے کو آتی،
ہاں بول کو آتی انفارمیشن ہے. موت آہستہ آ کر یہ بولی، موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. کیا مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے ہوش گھبرا گیا تو، اہلیہ رو رہی ہے بیچاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. دیکھ لے اپنے بچوں کو پھر سے، آخری دیدار کر اب تو ان سے، سب سے کر اب الوداعی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی. نہیں کسی کو بھی آواز نہیں ہونے دیتی کہ موت کب سے آ رہی، کہاں سے آ رہی. دروازے پورے بند ہیں. اب بابا تو اے سی لگا کے سوئے ہوئے ہیں، مما بازو میں ہے، گھر میں سب کسی کو کانوں کان خبر نہیں، بس آئے گی لے کے چلے جائے گی. کوئی آواز، کوئی انفارمیشن، کچھ بھی نہیں. کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی پوزیشن میں آؤ گے، اسی انداز میں آؤ گے جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. کیسے پیدا ہوئے تھے؟ مادر زاد ننگے تھے، جسم پر کپڑا نہیں تھا. ہم میں سے کون بھی نہیں بول سکتا پیدا ہوئے تو ہماری نانی نلئی بول کو بولتا کیا، دادی نلئی بولتا کیا؟ نہیں معلوم ہی نہیں، نانی نلئی کی دادی نلئی کی. اماں کو بھی پتا نہیں کہ بیٹا جب میرا دنیا میں آیا تو میرے بیٹے کو کون اٹھائے، نہیں معلوم. پوچھو بولتے کیا؟ نہیں معلوم. دنیا میں جب آئے تھے تو میرے اور آپ کو کس نے غسل دیا، کس نے کپڑے پہنائے، کس نے مجھے اور آپ کو گہوارے میں سلا دیا؟ بول سکتے ہیں؟ یہی حال دنیا سے جاتے وقت ہوگا. مجھے اور آپ کو غسل کون دے گا، میرے اور آپ کو کفن کون پہنائے گا، مجھے اور آپ کو ڈولی میں کون ڈالے گا؟ نہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا سے واقف ہیں، نہ ہم اپنی زندگی کی انتہا سے واقف ہیں. ہاں لوگوں کے مول صاحب میرے پر اللہ کرم، کسی کا احسان نہیں، میں کس کا بھی کیا بھی رکھ لے کو مرتا نہیں، کس کا بھی میرے کو یہ نہیں چاہیے، لیکن برابر چار کندھوں کے اس پر جاتا ہوں، کتنا بھی اکڑا ہے نہیں. ہاں صحیح ہے غلط ہے؟ اچھا بابا کروڑوں کی سمپتی کیوں نہ کما دے، کروڑوں کی. اب آپ کے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. واحدی مسجد رہ گئی ہے نہیں ریچور کی. ہاں ہاں آج بھی لوگ آتے، آج بھی لوگ دعائیں دیتے. کیسے اللہ والے بندے کانٹریکٹر تھے بیچارے، ہاں ریل کا کانٹریکٹ، بہرحال ایک مسجد کم سے کم بنا گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروڑ کرو جنت، جو بھی اچھے کام کیے ہے نا. کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے. کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، اے تکیے گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. کرسی دو نا حضرت کو، کرسی لا کے دو، اللہ تعالیٰ ہے نا. کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیے گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے. آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے. سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے. نہیں ہاں کیا لائے تھے بابا، کیا لے کے جائیں گے جی. ہاں
ہاں خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے کم سے کم اللہ کا گھر تو بنا، ورنہ بولی گنبد بنا، چار مینار بنے، چو محلے پہل پیلس بنا، کس کو جی فائدہ ہونے والا ہے؟ فائدہ کیا؟ رتی کا فائدہ نہیں جی. ہاں کم سے کم ان کے بزرگاں تو کم سے کم مسجد جتنے سجدے ہوتے رہیں گے، جتنے لوگ نماز، میں آج سے 30-35 سال پہلے وہ مسجد میں تراویح پڑھایا 1988 میں، پہلی تراویح میں پڑھایا وہاں. اب کتنے لوگ آگے نماز پڑھے ہوں گے؟ ثواب کس کو جائے گا؟ ان کو. اب وہی دیکھو چار مینار ہے، بولی گنبد ہے، چو محل پیلس ہے، کیا ہے لوگوں کو؟ کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے وہ کام کرنا. دیکھو آج اللہ کے نبی نہیں رہے، آج ابو بکر صدیق نہیں رہے، آج وہ سہل اور سہیل نہیں رہے. اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد اپنا گھر نہیں بنائے، بیویوں کے لیے گھر نہیں بنائے، پہلے اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر بنائے. ایک جگہ کو پسند کیا، ابو بکر یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے. پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے، سہل اور سہیل، جس کے باوا مر گئے. ان بچوں کو بلاتے ہیں، بیٹا یہ جگہ دو نا. کیوں؟ اللہ کا گھر بنانا ہے، لے لو، فری لے لو. نہیں تمہیں یتیم ہے نا، میں در یتیم، میں اماں باوا دونوں کا غم معلوم ہے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے بولا، ابو بکر اس زمین کا پیسہ ادا کرو. اللہ کے نبی نے پیسہ دیا، ابو بکر نے پیسہ دیا. اللہ کے نبی نے پلان پیش کیا، ابو بکر نے پیسہ دیا. یتیموں نے نیت کی. 1445 سال ہو گئے، آج بھی مسجد نبوی میں سجدہ ہو رہا ہے قیامت تک. اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ ہاں یہ ہے تیاری. ابو بکر کو پیسہ پے کرنے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے پر، اور سہل اور سہیل کو نیتوں پر. ہمیں بھی ایسی ہی تیاری کرنا. مول صاحب میں ہوں، مول صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی، ہے نہیں. چاچا دیکھو بڑی محبت سے بیچارے آج انہوں گرتے گرتے بچ گئے، بڑے حادثے سے اللہ نے بچایا، چوٹ آئی ان کو، اللہ تعالیٰ صحت دے، ہے نا. وہاں سے پھر محبت پھر لے کر آئے یہاں تک، ہے نا. اب آپ لوگ یہاں پر ہم کو بلائے. دیکھو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن علم ہے. چلو مول صاحب 8 دن رہو گو یہاں دعوت کا الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن پیسہ آپ کے پاس ہے، علم ہمارا، پیسہ آپ کا، آپ سب کی ہے، سب کو اجر ملتا رہے گا. ایک آدمی، اللہ کے نبی صاحب کیا بولے، اے علی اگر تم سے ایک آدمی ہدایت پر آ گئے، عرب کی سب سے بڑی دولت سرخ اونٹوں کے مالک بن جاؤ گے. بولے ہاں اجتماع کا یہ فائدہ ہوتا. تو میرے بھائی ہم اور آپ یہاں سے وہ کام، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 2، پارہ نمبر 15 کا بھی رکو نمبر 2 آیت نمبر 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرے، ارادہ بھی آخرت کے متعلق ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہے، نیک کوشش کرتا ہے. ہاں ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ہیں. اسی لیے نا مومن کو پسینہ بھی آتا ہے تو اللہ اجر دیتے ہیں. کڑوی کسیلی بات کون کو، ارے بہت نمازی بنے، تمہیں اللہ والے دکھ رہے، تبھی تانے کی باتیں کریں، کرنے دو. کبھی ہماری داڑھی کا مزہ اڑانے دو، کچھ بول کرنے دو. مومن کو بخار بھی رحمت، پسینہ آنا بھی رحمت، اور ایک چھوٹا سا ذرہ بھی چپتا ہے تو آج ہم، لیکن فکر ہماری آخرت، دنیا نہیں. کیا ہے دنیا؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کھیل اور تماشا نہیں. 2020 کا چیمپئن خوش ہو کو جاتا ہوں، ہارنے والا نیکسٹ ایئر چانس مل سکتا ہے. لیکن ہم اور آپ اگر زندگی کی بازی ہار گئے، چانس ملتا نہیں ملتا. آج ہمارے بچے کیا بولتے ہیں، مما ڈونٹ ڈسٹرب می، مما ڈیڈی کو بولو ڈسٹرب نہ کرے، ہارڈ ایگزام ہے مما، بورڈ ایگزام ہے مما.
मम्मा भी बड़े प्यार से, नको जी बच्चा रात में 2 बजे तक पढ़ा जी, कल उसका बोर्ड एग्जाम में फेल हुआ तो कैसा जी। नहीं, दीनदार माँ, आखिरत वाली माँ होती तो बेटा होता, बाप होता, कहता बेटा तुझे फेल हो जाए गवारा है, इसलिए कि सप्लीमेंट्री का चांस है, आइंदा री एग्जाम हो सकता है, नहीं तो भी कहां तो भी एक कूली मजदूरी कर को जी सकता है, क्या तो भी छोटे मोटा कारोबार कर को जी सकता है, आखिरत की बाजी अगर हार जाए तो जी सकता। हाँ, यहां कौन तो भी कौन सपोर्टर मिलते, क्या भाई बच्चा तुम्हारा ज बेटा ना जी बेचारा नहीं पढ़ा, क्या तो भी 2-4 लाख रुपए लगा, क्या तो भी धंधा लगा को दो, क्या तो भी करो जी, बोलते नहीं बोलते। मरने के बाद कौन तो भी बोलता। हाँ, जब तक सांस है तब तक आस है, सांस का डोरा टूट गया खत्म। बेटा ज बाप को बाप नहीं बोलता, नन्ना मुन्ना बच्चा जब बोलता मम्मा लोग पूछ रहे हैं डैडी को कब दफनाना है, इंतकाल हो गया कौन भी नहीं बोलता, अब्दुल्ला का जनाजा नहीं बोलता, ऐसा मर गए जनाजा कब ले जा रहे, मैयत कब उठा रहे, लाश कहां लाई जा रही है, ये नहीं बोलता अब्दुल्ला का जनाजा। बोलते क्या बहुत कम लोग, नाम तक नहीं लेते मरने के बाद, जनाजा कब ला रहे हैं, जनाजा कब उठा रहे हैं, मैयत कब उठाई जा रही, लाश कहां लाई जा रही है। नहीं, ये नहीं कि हाजी अब्दुल्ला का जनाजा, अब्दुर्रहमान का जनाजा है, पल नहीं दे, नाम तक, इज्जत टाइटल सब खत्म। अब सदर सदर नहीं रहे, अमीर अमीर नहीं रहे, कौन भी सब खत्म। मासूम बच्चा बोलता मम्मा लोग पूछ रहे हैं डैडी को कब दफनाना है, क्योंकि पता है डैडी इज डैड, अब डैडी दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही, जब तक सांस है नहीं। अब ये फैन हवा देना छोड़ रखते क्या तुम्हें, क्या करते, या तो रिपेयर करता नहीं तो ले जाओ गुजरी में डाल छोड़ते। यही हाल मेरा हो रहा, जब तक रूह है तब तक। इसलिए जितने अच्छे काम करते कर लेना, जितनी नेकियां कर सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते, सदका खैरात कर सकते हैं, और वो काम करना हमें मरने के बाद भी काम आना है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, क्या फिक्र थी हमें और आप तो माशाल्लाह नमाज पढ़े सो मस्जिद बड़ी अच्छी है, सहाबा नमाज पढ़ते थे तो पेशानी पे मिट्टी लगती थी, उस वक्त मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, और अब मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे है क्या नहीं है। हाँ, देखो हमारे कितनी साफ, हमें बचपन में बोरिए पे सुलाते थे, हमारे अम्मा उन्होंने सुलाते थे, याद है नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर एक दफे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चटाई पे जो खजूर के पत्तों से बनी हुई है, पीठ लाल हो गई, हज़रत उमर आए मिलने के वास्ते, अल्लाह के रसूल बैठ गए तो पूरी पीठ लाल हो गई, हज़रत उमर रोने लगे, या रसूल अल्लाह हुक्म दो ना, हम सहाबा ज़रा गादी बना को लाते हैं, क्या तू भी मोटा ज़रा कौंदा बना को लाते, ज़रा मोटा गादा बना को लाते, अल्लाह हुक्म दो ना अल्लाह के रसूल, शाह कौनैन है, ये हालत है कि पीठ पूरी लाल हो गई है। अल्लाह के नबी कहते हैं माली हादत दुनिया यब्नल खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे मुझे दुनिया से क्या लेना देना है। खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई पर अल्लाह के नबी अपनी पीठ को लगाते तो कहते अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, अल्लाह उस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तू लोगों को उठाएगा। अल्लाह के नबी पर अजाब है क्या भाई? नहीं ना, वो तो शफीउल मुज़निबीन है, साक़ी कौसर है, शाफ़ी रोज़े महशर है। हमारे पापी, हम जैसे पापियों के बारे में अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे, है ना। वो नबी चटाई पे लेट कर कहते अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह तू हिसाब लेने वाला है, तेरे हिसाब व किताब से कोई बच नहीं सकता, मेरा हिसाब ज़रा आसान ले लेना, मेरा हिसाब आसान ले लेना। अल्लाह अकबर। सोचो मेरे भाई, क्या हिसाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ, 30-40 का प्लाट था, 2 गज 5 गज ज़मीन थी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, हुजरे आयशा, कहते इतना छोटा मकान था, अल्लाह के नबी रात रात नमाज पढ़ते,
میرے کو نیند آتی، سو جاتی، میرے پیر پھیل جاتے، اللہ کے نبی سجدے کی جگہ نہیں پاتے، آہستہ سے قدم کو ہٹاتے پھر سجدہ کرتے۔ کتنا چھوٹا مکان تھا ہوگا۔ آج تو بیٹوں کو الگ ہے، بھواں کو الگ ہے، مجلے بیٹے کو الگ ہے، باوا کو الگ ہے، اماں کو الگ ہے۔ نہیں، کتنا چھوٹا مکان کونین کے سردار کا، شاہ کونین کا، نبی آخر الزماں کا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں سجدے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے ابا نے کہا بیٹا، ان کے اللہ کے رسول کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے بیٹا، دن بھر اللہ کے نبی کیا کرتے ہمارے کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول رات میں کیا کرتے معلوم نہیں ہے۔ ایسا کرو، آج نبی کی باری تمہارے خالہ کے گھر ہے، تمہارے خالہ کے گھر ہے، حضرت میمونہ کے گھر میں یا حضرت زینب کے گھر میں تمہاری خالہ کے باری ہے اللہ کے نبی کی، آج ذرا ضد کر کو وہیں رہ جاؤ نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت میمونہ کے گھر آتے ہیں، کہتے خالہ میں آج سوتا ہوں نا۔ نہیں نکو بیٹا، گھر چھوٹا ہے، صبح کو ہوتے۔ نہیں خالہ، ضد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت میمونہ میں مجبور ہو گئی، اللہ کے نبی سے بولی یا رسول اللہ میری بہن کا بچہ آج یہاں سونا چاہتا ہے۔ گھر اتنا چھوٹا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی کھوٹری، ایک ہی گھر، میں ادھر اللہ کے نبی، ادھر تکیہ لگائے تھے پیچھے، نبی کے پیچھے، تکیے کے پیچھے عبداللہ ابن عباس سوتے تھے صرف ایک رات کے لیے۔ کتنا چھوٹا گھر ہوگا بولو، پردہ بننے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تکیہ ایسے تکیے لگائے، تکیے کے پیچھے عبداللہ، اور کہنے لگے اس طرف سے تم سونا، اور اس تکیے کے اس سائیڈ میں اور اللہ کے نبی۔ اتنا چھوٹا مکان، اللہ ہاں سوچو بھئی، ہمیں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اکلت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز برن، آل نبی کو کبھی گیہوں کی روٹی نصیب نہیں ہوئی جی۔ ایک دفعہ عروہ ابن مسعود حضرت عائشہ کے بھانجے یا بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے، حضرت عروہ ابن مسعود آتے ہیں، کہتے خالہ جان کیسی زندگی گزرتی خالہ جان؟ سیدہ عائشہ کہتے ہیں کیا بتاؤں بیٹا، 3 مہینے ایک سورج نکلتا پھر ڈوبتا، پھر نکلتا پھر ڈوبتا، پھر 3 مہینے گزر جاتے، اسودین، کھجور اور پانی پہ زندگی گزرتی تھی۔ کس کا گھر ہے؟ شاہ کونین کا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے، تیرے حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ میرا حساب آسان لے لینا، میرا حساب آسان لے لینا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کو تعجب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے؟ نہ کھانے کا ہے، نہ گھر کوئی بڑا ہے، نہ کچھ ہے، کیا حساب ہوگا؟ قرآن آپ کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین، فتح مکہ کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا، ہم بے شک ہم نے آپ کو فتح لکھ دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح کو لکھ دیا، یعنی مکہ فتح ہونے والا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ اسی فتح مکہ کے بہانے اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ پہلے تو نبی معصوم عن الخطا، انبیاء معصوم عن الخطا، اور ہمارے نبی تو اور بھی ماشاءاللہ، پھر نور علی نور اللہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کا دربار منوقش حلق یا عائشہ، عائشہ اگر اللہ سوال کھڑا کر دے میرے بندے یہ کام کیوں کیا؟ تو صدر تھا،
تو پردھان تھا, تو بڑا آدمی تھا, مالدار تھا, اس کے واسطے یہ کام کریا کیا؟ یہ کام نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ تیری شان کے خلاف تھا کیا؟ منو قشہ حلق یا عائشہ, عائشہ اللہ اگر سوال یا مارک لگا دے یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا, لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. ہمیں اور آپ کتنے خوش ہیں نا جی, ہاں, کتوں کے مالا ہڑپ کر رہے ہیں, بہنوں کے میراث ہڑپ کر رہے ہیں, شادیاں میں من مانی ایک کر کو چھوڑ رہے ہیں. کیا کہتا ہماری عزت بھئی, ہمیں گاؤں کے اچھے معتبر لوگ ہیں, 4 اچھے لوگ ہیں, 10 بکرے کھا کو دعا دیتے, انہوں مرغیاں کھا لے تو کیا بھی دعا نہیں دیتے, نہیں. ہمیں سب ڈگنیٹی کے لیے, برا مت مانو, غلط بول رہا ہوں, ہاں. سوچو میرے بھائی, اور اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں, منو قشہ حلق یا عائشہ, عائشہ اللہ اگر سوال کھڑا کر دے کیوں کرے جی, کیوں نہیں کرے جی, لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے. کتنی فکر تھی جی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کتنی نیکیاں, ان کی نیکیوں کا ذکر قرآن میں ہے آج بھی. 2-3 مثالیں دیتا ہوں. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. 2 دوستوں کی دوستی کو یاد کرو, ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہے تھے ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی کا ذکر قرآن مجید پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. دوست کی رجال یحبون ان یتطہروا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں, اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے. جب آیت نازل ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آل ابو بکر, وہ ابو بکر کے گھرانے والوں کون سی نیکی کر رہے ہو, کون سی نیکی کر رہے ہو. حضرت ابو بکر کہتے اللہ کے نبی کیا بات ہے, کہاں تمہاری نیکی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, سورہ توبہ میں کیا, پارہ نمبر 11 میں کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں, اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے. وہ آل ابو بکر تمہاری نیکیوں کا ذکر قرآن میں ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, ایک خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے. حضرت ابو بکر کے بارے میں آیت, اتنی نیکیاں رکھنے والے ابو بکر کیا کہتے تھے, کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل, میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا, میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے. ہاں, جبکہ قرآن میں ذکر ہے, حدیثوں میں ذکر ہے. امت میں سب سے پہلے جنت میں سیدنا ابوبکر صدیق جائیں گے, 8 دروازوں سے استقبال کیا جائے گا, 10 مبشرہ میں سر فہرست رو رہے ہیں کیف حالی یا الہی, میرے اللہ کیا حال ہوگا اللہ میرا, لیس لی خیر العمل, میرے پاس نیکیاں نہیں ہے, سو اعمال کثیر, میرے پاس برائیاں زیادہ ہیں. حالانکہ ابوبکر کبھی گالی نہیں دیے کبھی برا بھلا کے, ہاں, بڑے بڑے صحابہ کو آزاد کرے نا جی, ہاں, 186 صحابہ یا زیادہ صحابہ کو آزاد کرے پیسہ دے دے کر, یعنی بڑے بڑے صحابہ کو آزاد کرے. دنیا میں جنت خرید لی ہے انہوں نہیں, پھر بھی روتے اللہ کیا حال ہوتا اللہ میرا. اور آج ہمیں کیا ہے بھی چھوٹے موٹے 2 کاما کر کو 500 روپے مسجد کو چندہ لکھا کو, رمضان کے رمضانہ میں بننے کو, کیا جی فخر سے جیتے نا جی, ہمیں جیتے نہیں جیتے. اے مولوی صاحب کیا جی, نہیں کیا انداز رہتا ہے, ہاں, غلط بول رہا ہوں. اللہ اکبر, اتنی نیکیاں کرنے والے ابو بکر رو رہے ہیں. ابو بکر کے بعد عمر فاروق, جن کے بارے میں مائی زینب کہتی ہیں
ہماری اور آپ کی روحانی ماں اللہ کے نبی کی بیوی، ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رائے عمر، قرآن ہمارے یہاں اترتا تھا لیکن عمر کے رائے اور ڈائریکشن پہ اترتا تھا۔ عمر زمین پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں اور اللہ عمر کے فیصلے کو قرآن کا قانون ہے نہیں۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، منافق کے جنازے کی نماز، اللہ کے رسول خمیس دے دیے، حضرت عمر بولے نکو دیو، ٹھیک ہے اللہ کے رسول جنازے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، نکو جو اللہ کے رسول کئی کو اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے، یہ منافقوں کا سردار ہماری ماں کو گالیاں دیا سن، بدنام کرے حضرت عائشہ کو، نکو جو روک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بول رہے ہیں عمر رک جاؤ، میری وجہ سے اگر اس کا بھلا ہوتا ہے تو تم کیوں روڑے اٹکا رہے؟ اللہ تعالیٰ عمر کی آیت میں، حمایت میں آیت میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پیارے نبی عمر صحیح بول رہے تھے، عمر صحیح کہہ رہے تھے، اس کے جنازے کے لیے آپ کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 70 دفعے بھی اے پیارے نبی آپ دعا کرو گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے۔ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ عمر فاروق کی حمایت میں۔ وہ عمر جن کے جنتی بیوی کو اللہ کے نبی دیکھے نہیں دیکھے؟ معراج کے موقع پر جنتی مکان کو دیکھے نہیں دیکھے؟ ہاں اللہ کے نبی پوچھے نا جبرائیل سے لمن ہادی البنا ولمن، اے جبرائیل یہ کس کا مکان ہے؟ کہا عمر کا مکان ہے۔ یہ کون ہے عورت؟ کہا یہ عمر کی ہونے والی بیوی ہے۔ اے عمر تیرے جنتی مکان اور بیوی کو دیکھ کر مجھے غیرت آ گئی۔ کون بولے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق کو نازل کیا۔ وہ عمر جو 5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرے، نہیں اتنے جلیل قدر صحابی، 10 جنتی صحابہ میں دوسرے نمبر پر، 10 مبشرہ میں اتنے بڑے صحابی روتے تھے کاش عمر ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، کاش بچپن میں مر گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پرندے کو دیکھ کر افسوس کرتے زندگی تیری بھی ہے میری بھی ہے، اے پرندے تجھے موت ہے مجھے بھی موت ہے، لیکن تیرا حساب کتاب نہیں عمر سے کیا کیا حساب ہوگا۔ حضرت عمر روتے تھے جنت کی خوشخبری پانے کے باوجود۔ آج ہمیں خوش ہے نا جی۔ حضرت عثمان جیسے عسرہ کے موقع پر 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، کتنے؟ 800 اونٹ پورے سامان بھرے ہوئے ہیں، بڑے ٹینڈر کے لیے بڑے بڑے مارکیٹ میں تاجر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اپیل کر رہے ہیں 100 اونٹ سامان کے، 100 اونٹ، 800 اونٹ ماں ساز و سامان کے، 2.5 کلو سونا، کتنا؟ 2.5 کلو سونا، 2.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی۔ اللہ کے نبی حضرت عثمان کے اس جذبے کو دیکھ کر کہہ رہے قف یا عثمان، قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے اے عثمان تب بھی جنت تمہاری پکی۔ اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں، حضرت عثمان رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب تک آسمان والا رحمت کے دروازے کھولا ہے میں اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھوں گا، رک جاؤں؟ ہاں اتنی نیکیاں، اور وہ عثمان خبر پر ٹھہر کر روتے ہیں۔ اور آج ہمیں کتنے مگن ہیں نا جی، ہاں اس کی وجہ سے نا موبائل میں یہ وہ دیکھ رہے ہیں، نمازاں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اماں بابا کی باتاں نہیں مان رہے ہیں، گھراں میں شوہروں کی نہیں، ساساں کی نہیں، پورا یہ جو دکھ رہا نا واتاورن، اللہ سے رحم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ موت سے بے خوفی، تیاری نہیں۔ لٹ کا تو موت ہی بولے تو کیا لے کو جاتے، کیا ابھی سمجھ نہیں آتا، پھر اکڑ کو رہتے، پھر ظلم، پھر زیادتی، ہاں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی، چھوٹی سی بچی لونڈی تھی، خادمہ لونڈی، چھوٹی بچی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جا کو فلاں چیز لے کر آ، ماں بولے۔ اب بچی نبی کی بات سنی،
وہ محلے کے بچے کھیل رہے تھے، ان بھی کھیلنے میں لگ گئی، اللہ کے نبی کی بات کچھ بھول گئی، یاد ہی نہیں رہا. ہوتا ہے نا بھائی، میرے اور آپ کے بچے بھی کبھی کوتے ہوئے کیا تو بھی کھیلنے میں لگ گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتی کہ اللہ کے نبی غصے سے سرشار ہے، کبھی بچی کی معصومیت کو دیکھتی کہ یہ بچی کتنی بھولی بھالی ہے. اللہ کے رسول غصہ ہوتا جا رہا. بچی کو اچانک خیال آیا، اللہ کا ڈرتے ڈرتے بچی آئی. اللہ کے رسول مسواک اٹھا کر، مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اٹھا کر کہتے ہیں اگر اللہ کے پاس گرفت کا ڈر نہ ہوتا یہ مسواک سے میں مارتا. اگرچہ میں تیرے اوپر بڑا ہوں، مار سکتا ہوں، لیکن میرے اوپر اللہ بڑا ہے. کل پوچھے گا محمد بچی تو معصوم تھی، بچی تمہاری نئی بات مانی تو تمہیں مارتے کیا؟ میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ جہاں میں اس کے واسطے نہیں مار رہا ہوں. اللہ اکبر، خالی مسواک سے شرک. اور آج ہمارا جو جی دیکھ لیں گے، اللہ کے پاس جواب دیں گے، ایسا ہے نا؟ کیوں؟ بے خوف. اللہ سوچو. اسی لیے میرے بھائیوں آخرت کی فکر کرنا. موت کبھی بھی، میں بتائیں نا، دعا پڑھ رہے ہیں ہم، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں. زندگی کبھی بھی ختم ہوتی ہے، لیکن ایسے انداز میں جانا، ہاں میری اور آپ کی اولاد کیا دیں گے بھی؟ کیا دیں گی؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا. اس سے زیادہ دیتے کیا صاحب؟ دیتے ہیں؟ کون تو بھی دیے کیا؟ ذرا بتاؤ. ہاں دیے؟ ایم ایل اے ایم پی مر گیا تو کون تو دیے 2 گز زمین کے کپڑے کے علاوہ؟ ہاں کسی منسٹر کی جگہ اے سی کا بنا کو دیے، ٹمٹماتا چراغ نہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سنمان نہیں. لیکن اللہ کیا دے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ حدیث قدسی، وعزتی، میرے عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندے کے درمیان یٹے ٹائم وقت واحد میں 2 خوف اور 2 امن جمع ہونے نہیں دیتا. اذا خافنی فی الدنیا، جب میرا بندہ دنیا میں ڈرتا تھا، امنتہ یوم القیامہ، میں مرنے کے بعد امن دوں گا. ہمیں دنیا میں ڈرے تو اللہ گھر سے لے کر خبر، خبر سے لے کر حشر تک بے خوف بنا دیتا. اللہ کا وعدہ ہے. دنیا میں اللہ سے ڈرے تو نہیں، دیکھ لیں گے اللہ کہاں تو بھی لے جا کر، کہاں کچرے کی توٹی ہے کیا وہاں؟ کہاں تو بھی لے جا کر ڈالنے کے واسطے ویسٹیج ہے بول کو. جنت اور جہنم، سرگا الا اندر نرگا ہے نہیں، 2 ہی، جنت اور جہنم، کون سا تیسرا ٹھکانا چنے؟ کئی کو سوچنا بھی، اچھا سوچنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے عزت کی قسم، میں اپنے بندے کے درمیان 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں ہونے دیتا. اذا خافنی فی الدنیا، اگر دنیا میں میرا بندہ مجھ سے ڈرتا تھا، مرنے کے بعد امن دوں گا. وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اگر دنیا میں نیڈر تھا، بے خوف تھا، مرنے کے بعد اس کو ڈراؤں گا. بچے کیا دیے؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کپڑا. اگر ہم اللہ کے وفادار بنے، اللہ سے ڈرے، نماز کی پابندی، توحید، شرک سے بچے، بدعات سے، خرافات سے بچے، توحید کو اپنائے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، حلال اور حرام کی تمیز کرے، اللہ کیا دیتا معلوم ہے؟ میرے اور آپ کے بچے کفن پہنا کو صلاح کو چھوڑے، فرشتے 2 منکر نکیر، لمبے لمبے بال، نیلی نیلی آنکھیں. کئی کو تو میں پڑھا بھی ہوں، پڑھایا بھی ہوں، اس واسطے بول رہا ہوں. فرشتے کیسے ہیں؟ اسودان ازرقان، 2 کالے نیلی نیلی آنکھوں والے، کالے اسودان ازرقان، نیلی نیلی آنکھوں والے. ان کے بال لمبے لمبے، ان کے ہاتھ جیسے JCB کے دانت. JCB سے نہ پہاڑ کو توڑتے، زمین کو پھاڑتے ہے نہیں، ان کے دانتا بھی ویسے ہی رہتے، زمین کو اندر سے پھاڑتے. JCB کے سامنے دانتوں کے پاس پھوڑا رہتا نہیں رہتا؟ تو فرشتے کے ہونٹ اتنے مضبوط رہتے، وہ اپنے ہونٹوں سے مٹی کو صاف کرتے.
کالے، بہت ہی کالے، نیلی نیلی آنکھوں، لمبے لمبے بال اور مضبوط ہاتھوں سے زمین کو اندر پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ کب؟ مردہ ابھی بیٹھا چھے، حتی یسمع قران نعالہم، مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے۔ ابھی اس کے گاؤں والے، ایج والے، ایمگنور والے، آدونی والے، اس کے چچا، اس کے تایا، اس کے دوستاں، رشتہ داراں، جماعت والے خبر میں کھڑے چھے ابھی اوپر، ان آواز کو بھی سن رہا۔ یہ اللہ کے نبی صاحب فرمائے حتی یسمع قران نعالہم، مردہ اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے۔ اتنے میں وہ دو فرشتے لمبے لمبے بال اپنی دانتوں سے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو پھاڑتے ہوئے، اصواتہما کالرعد القاصف، ان کی بجلی، ان کی آواز میں بجلی کی کڑکڑاہٹ۔ بارش کے دنوں میں بجلی کڑکتی تو کیسا ہوتا ہے؟ سننے کو ٹھہرتے ہیں اماں بولتے نہیں؟ ہاں، بچوں کو لے کو اندر جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی آواز میں بجلی کی کڑکڑاہٹ، اصواتہما کالرعد القاصف، خطرناک بجلی کی جیسی آواز، اور نگاہ ایسی، ایک نگاہ مردے پہ ڈالے، ادھر کی منڈی ادھر بھی نہیں کرتا مردہ، دیکھے انہوں منکر نکیر بولے تو یہ کئی کو بولے تو میں پڑھا بھی ہوں، پڑھایا بھی ہوں، اسی لیے میں ایسا بول رہا ہوں، ورنہ میں کہاں خبر میں گیا چنے نہ بھی۔ ہاں، جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ کون تو بتائے کہ اس سے پہلے نہیں بتائے؟ نہیں؟ ہاں، تو ان کی آواز میں گھن گھراج، ان نگاہیں ڈالتے ہی مردہ فیقعدانی، بٹھاتے، من ربک، رب کو مانو، رب کو بھی مانو، رب کی بھی مانو، رب کو بھی مانو، رب کی بھی مانو، سمجھ رہے نا؟ رب کو تو سب مانتے ہیں، کسی غیر مسلم دیوڑو وکٹے بولتا ہوں، رنڈو نہیں بولتا، بولتا کیا بولتا؟ دیوڑو وکٹے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ ایک ہی چھے، بول کو ہم بھی بولتے اللہ ایک ہی چھے، لیکن ان رب کی مانتا کیا نہیں، ہمیں مانتے، ہمارا فرق ہے، اسی لیے مومن بولتے، اسی لیے مسلمان۔ نماز توحید، شرک نہیں کرنا، اماں کرے وہ پیراں، باوا کرے وہ چھٹی چھلے رسم و رواج سب نہیں، رب کو بھی ماننا، رب کی بھی ماننا، نبی کو بھی ماننا، نبی کی بھی ماننا، دین کو بھی ماننا، دین پر بھی چلنا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی میں بولوں گا یہ 3 سوال اللہ کی توفیق سے، وہاں عربی میں چھوتے، من ربک، فرشتوں کو ہندی، کنڑا، تیلگو، اردو کچھ بھی نہیں آتی۔ کیا با تیرا رب کون ہے با؟ تو پوچھتا کیا فرشتہ، من ربک، تیرا رب کون؟ تیلگو والے کے پاس دیکھو، یہ نہیں پوچھتا چینڈی، بولتے کیا؟ ہاں، دیور بول کے ایسا کیا تو پوچھتے کیا؟ نہیں، ان یہ نہیں بولتا ماں کی تلی دی لے ڈنڈی بول کو بولتا کیا؟ نہیں، ان عربی میں بولتا۔ کون؟ نائڈو رہے تو بھی عربی میں بولتا، یلپا رہا تو بھی عربی میں بولنا، جوزف رہا تو بھی عربی میں بولنا، جان رہا تو بھی عربی میں بولنا، سوال وہاں عربی میں ہوتے۔ من ربک، تیرے رب کون؟ ربی اللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کو مانیں گے اللہ توفیق دیں گا۔ آپ بھی عربی میں بولیں گے، نہیں تو ورنہ مول صاحب ہمیں کیا عربی آتی لے جا کو بولیں گے۔ اگر ہمیں بے عمل رہتا ہمارے کو عربی نہیں آتی اس ٹائم پہ، اگر آپ عمل والے تو عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ توفیق دے گا۔ ربی اللہ، دین الاسلام، نبی، سب سے پہلے اللہ کا ان صدق عبدی، میرے بندے صحیح جواب دیا، اللہ تعالیٰ 4 انعام دیتا۔ 4 انعام، کیا انعام ہے؟ البسوا لہ الجنہ، فرشتوں اس کی کفن کا کپڑا اتار دو، یہ میرا مہمان ہے، جنت کا لباس پہنا دو۔ دوسرا سنمان، وفرشوا لہ الجنہ، فرشتوں جنت کا لباس پہنے ہوئے اس مہمان کے لیے قبر کے اندر جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا فرش بچھا دو۔ دوسرا، تیسرا، افتح لہ بابا الی الجنہ، فرشتوں سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، اوپر بھی گاؤں والے پورے مٹی ڈال ڈال کر مونچھے ہیں،
کہاں بھی ہوا نہیں آتی، ذرے بھی ہوا نہیں آتی۔ فرشتوں یہ میرا ایمان والا بندہ، یہ دیندار بندہ، یہ توحید پرست بندہ ہے، جنت کے کپڑے پہنا ہے، جنت کا فرش بچھا ہے۔ افتح لہ بابا الی الجنہ، فرشتوں اس کے قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھول دو، یجد ریحھا و طیبھا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو سکون پہنچاتی رہے، یہ قبر میں بیٹھ کر جنت کے پیارے نظارے کرتا رہے۔ ہاں، میری اور آپ کی اولاد ایسے گڑے میں چھوڑے، کروٹ بھی بدل نہیں سکتے، فرشاں لگا کر چھوڑے تھے، کہاں تو بابا ہٹتے گئے تو نہیں، فرشاں لگا کر چھوڑے تھے، بابا کہاں ہٹتے کی بول کو، لیکن اللہ کیا دے گا؟ افسح لہ قبرہ مد بصرہ، فرشتوں اس ایمان والے مومن بندے کی قبر حد نظر تک، جہاں تک نگاہ دوڑتی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ کسی پلین جگہ میں 5-6 کلومیٹر نہیں دیکھ سکتا، خبر اتنا بڑی جگہ ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ہاں، کسی امبانی کا گھر بھی نہیں ہوگا اتنا بڑا، ہوگا کسی بادشاہ کا مکان ہوگا نہیں، اللہ خبر میں اتنا دے گا، حد نظر تک، جہاں تک نگاہ دوڑتی ہے اس کی خبر کو کشادہ کر دو۔ اور خبر کے اندر جنت کی ایسیاں کی ہوا آ رہی ہے، جنت کے پیارے پیارے نظارے، اسی لیے فرشتہ، اس لیے انسان کہتا ہے اللہ ایک چانس دے دینا، میں ذرا جا کے آتا ہوں۔ نہیں، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسی نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اصل میں عروس ہے، انہوں عروس 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 بولے، عروس ہے، عروس کے معنی دلہن۔ فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسی نئی نویلی دلہن سوتی ہے، لا یقظھا الا صاحبھا، جیسی نئی نویلی دلہن کو سوائے اس کے شوہر کے کوئی نہیں اٹھاتا، تجھے بھی یہاں سے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ جنت کا لباس، جنت کا فرش، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، حد نظر تک کشادہ۔ گھر میں تو 30-40 2 گز 20 گز کا گھر تھا، اللہ اتنا دے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ صبر کرنا میرے بھائی، ہمیں انہوں دیکھے بلکہ ہمیں ویسے کاما نہیں کرنا۔ لو کیا ہے اور کچھ تو اصل میں شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ 7-10 تک کچھ بیان کرو اور سوال جواب وغیرہ کچھ ہے بلکہ کر رہے تھے۔ تو یہ ہے ایک ایمان والے، 1-2 منٹ۔ اس کے بعد بے نمازی، اور اس کے پاس بھی وہی فرشتے، من ربک لا ادری، ما دینک لا ادری، من لا ادری۔ اللہ تعالیٰ بولتے کفن کے کپڑے اتار دو، آگ کا لباس پہنا دو، اس کی خبر میں آگ بچھا دو، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ پھر چوتھا حکم ہوتا ہے اے زمین، یہ مسٹر فلاں، اب مسٹر انڈیا، مسٹر جاپان، مسٹر امریکہ، اور جنٹل مین آیا ہے، دبا لے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ زمین ایسے دباتی ہے ایک بے نمازی کو، کافر کو، مشرک کو۔ بیہقی کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی پوری باڈی ایک بال کی طرح ہو جاتی، زمین دباتی اللہ کا۔ پھر اتنا ہی نہیں، 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے مسلط ہوتے ہیں، 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے مسلط ہوتے ہیں۔ ایک سانپ اسدہ دکھے تو بھاگ جاتے، 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے قبر میں۔ پھر وَعَلَيْهِ أَعْمَى وَأَصَمَّ، آنکھ سے اندھا، کان سے بہرا، نہ دیکھنا آتا نہ سننے آتا، مَعَهُ مِزْرَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا دیتے ہیں اور وہ مارتے رہتا ہے بے نماز انسان کو، بے دین انسان کو، کافر کو، مشرک کو۔ اللہ بچائے بابا۔ پھر انشاءاللہ تفصیلات کبھی خبر سے انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے اتنی دور سے ہم کو بلایا ہے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو، نامے کو قبول فرما۔ اللہ ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ سب بھائی بہنوں کے روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین ایمان میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اور جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں، عزیز و قارب خبر کے آغوش میں جا چکے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کرو جن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔